توبہ کے لیے، اپنی نجات زندہ کے لیے جائیں گے، جو ہماری زندگیوں میں بار بار یہ موقع بخشتا ہے کہ ہم اس کے چرنوں میں آ کر اس کے قدوس نام کو جلال دے سکیں اور اس کی حضوری میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے اس کے پاک کلام میں سے سیکھیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ اور کیا ہی مبارک گھڑیاں اور کیسے ہی مبارک میں اور آپ ہیں کہ خدا ہمیں بلاتا اور ہمارے کانوں میں زندگی بخش آواز کو ڈالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے آج ہم بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجیے، زبور 37۔ زبور 37 اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، زبور 37 اس کی 7ویں آیت میں، خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ اور آگے ایک اور آیت اس کی ہم دیکھیں گے، نامی آیت، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ ان دونوں آیات میں ہمیں ایک چیز واضح طور پر ملتی ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ان میں ہمیں خدا پر توکل رکھنا ہے۔ اور جب ہم خدا پر توکل رکھیں گے تو یقیناً خدا جو بھلائی کا خدا ہے، اس کے منصوبے جو ہمارے لیے بھلائیوں کے ہیں، وہ خدا ہمیں سر بلند کرے گا۔ لکھا ہے خداوند پر صبر سے آس رکھ، وہی وقت مقررہ پر تجھے سر بلند کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ خدا اپنے وقت، اپنے وعدہ کے مطابق آپ کو سر بلند کرے گا، لیکن اس وعدے کے مطابق اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں اس میں سے گزرنا ہے۔ وہ مشکل بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے جس شخصیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کو، ہم نے پہلے اس کی زندگی پر غور کرنا ہے کہ اس نے کیسی اور کتنی اور کتنا عرصہ مصیبتوں کا سامنا کیا، مشکلوں کا سامنا کیا، طوفانوں کا سامنا کیا، حالات کا سامنا کیا، اور جب وقت پورا ہو چکا تو خدا نے اسے کتنا سر بلند کیا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں گے کہ آج ہم کتنی دیر صبر کرتے ہیں، ایک ہفتہ، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک سال، پھر ہم اس شخصیت پر غور کریں گے کہ اس نے کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے دن صبر کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جس شخصیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں، کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر زمانہ فی زمانہ اس کے اوپر خادم الدین نے بہت سے پیغامات سنائے ہیں اور ہم برکت پاتے آئے ہیں اور آگے پاتے بھی رہیں گے۔ میں مقدس یوسف کی بات کر رہا ہوں، جسے عہد عتیق کا مسیحا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں پایا گیا۔ یہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے 11ویں نمبر پر، اور راحل جو یعقوب کی چاہیتی بیوی تھی، اس میں سے یہ 11ویں نمبر پر پیدا ہونے والا بیٹا ہے۔ اور میراث کا اسے دگنا حصہ بھی ملتا ہے، حالانکہ ملنا تو روبن کو چاہیے، لیکن اس نے اپنے باپ کی لونڈی کے ساتھ جب غلط فعل کیا، بائبل میں لکھا ہے مباشرت کی، تو لونڈیوں کے جو بال بچے پیدا ہوتے تھے وہ وارث نہیں تھے ہوتے، تو اس نے اپنے اس حق کو ناچیز جانا، اور چونکہ وہ چوہیتی بیوی تھی، اس میں سے جو پہلا بیٹا یوسف پیدا ہوا تو وہ حق اسے مل گیا اور میراث کا اسے دگنا حصہ بھی ملا۔ اور اس یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کے باپ نے اپنے بڑھاپے کے ایام میں ایک کوٹ سلوا کر دیا، جسے بائبل مقدس کے اندر اوکل مون کبا کہا گیا ہے، جسے کوٹ ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، جو اس بات کی نمائندگی کرتی تھی کہ میرے بعد میرے خاندان کا جو سربراہ ہوگا وہ یوسف ہوگا۔ جیسے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی گھر کا بڑا مر جاتا ہے تو اس کا بڑا صاحبزادہ جس کے سر کے اوپر ہم پگڑی کو رکھتے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی تھی کوٹ، اور بھائیوں کو اس سے حسد ہونا شروع ہو گیا۔ کیا ہونا شروع ہو گیا جی؟ حسد شروع ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خواب بھی آنے شروع ہو گئے، اور جب یہ خوابوں کی تعبیر انہیں بتاتا، ان کا باپ جب انہیں بتاتا تو حسد بڑھنا شروع ہو گیا۔ آج کئی مرتبہ ہمارے خواب بھی ہمارے گھر کے اندر، یا ہم جس جگہ پر جاب کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ بھی جب ہم اپنے خوابوں کو بھی شیئر کرتے ہیں نا، تو جو سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ حسد سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! کتنوں کو خواب دیکھنا پسند ہے جو برکت والے ہوں، اچھے ہوں؟ آپ رات کو سو رہے ہیں، محل کے اندر ٹہل رہے ہیں، محل آپ کا اچھا لگتا ہے جی۔ تو جب ہم اپنے خواب کو اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنی کسی بہن کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کے ساتھ شیئر کریں گے، مثال کے طور پر آپ کے کسی بھائی کے پاس بائک ہے، آپ اسے کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا، خدا نے مجھے بڑی لیموزین دے دی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا؟ کیا اندر پیدا ہوگا؟ خدا اتنا ہی پیار کرتا ہے، نہیں کرتا۔ اگر کسی بہن کے پاس کوئی بیوٹی پارلر کا کوئی بیگ ہے، کوئی بڑا اس کے پاس سامان ہے، وہ تیار اچھا کرتی ہے، تو ایک دوسری بہن اس سے کہے گی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خدا نے مجھے سلون دے دیا ہے اور کسٹمر بھی بڑے آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حسد پڑے گا، جیلس ہوگا۔ تو یہاں پر یوسف کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، بھائیوں کے اندر بڑا حسد بھرا، اور اس قدر حسد بڑھا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اسے مارنے تک پلان کر لیا، کیونکہ یہ ابھی 17 سال کا ہے اور یہ اپنے باپ کا فرما بردار بھی ہے، اس کے تابع دار بھی ہے، تو باپ کو بھی پتا ہے کہ بھائی اب اس سے حسد کرتے ہیں، یوسف بھی اس بات سے بخوبی طور پر واقف ہے۔ تو جب اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ذرا میرے پاس آ کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے پاس بھیجوں اور مجھے ان کی خبر لا کر دے، تو اس نے تابع داری کا مان رکھتے ہوئے بنا ان باتوں کو سوچے کہ میرے ساتھ کیا کریں گے بھائی، میں اکیلا ہوں، چھوٹا ہوں، چلے جاتا ہے۔ تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں کوٹ جس نے پہننا ہے، جس نے آ گیا وہ خوابوں کو دیکھنے والا، تو آئے ہم سب اسے مل کر یہاں پر ماریں اور اسے پھینک دیں۔ تو جب وہ قریب آتا ہے، اب یہاں سے اس کے ساتھ جو مشکلوں کا سفر ہے وہ شروع ہو گیا۔ گھر سے باپ کی بات کو لے کر، حکم کو لے کر گھر سے نکلا ہے، اور مشکلوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اس کے ساتھ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ابھی وہ نہیں جانتا۔ اب جو ہی وہ بھائیوں کے پاس جاتا ہے، بھائیوں نے پہلے اسے مارا، اور مارنے کے بعد اسے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے مارا، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کنویں میں سے روبن کے کہنے پر، وہ تو مار ہی دیتے، روبن نے کہا کہ نہیں ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا خون اپنی گردن پر کیوں لے، اسماعیلیوں کا گول آ رہا ہے، اسے بیچ ڈالتے ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اسے کنویں میں سے نکال کر، بائبل اس بات سے خاموش ہے کہ وہ کتنی دیر کنویں میں رہا، اسے کنویں میں سے نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اور اسماعیلی جب اسے مصر میں لے کر گئے تو بائبل میں لکھا ہے اسے 44 نے خریدا، اور 44 کے گھر اس نے 2 سال ملازمت بطور غلام کی۔ 2 سال وہاں پر اس کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کا الزام جب اس پر لگا، پہلے بھائیوں نے مارا، غلط کیا اس کے ساتھ، سگا خون ہے، اور دوسرا آگے مصر کے اندر وہ بڑی نیت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے خدا کے تابع داری اور خوف کے اندر اپنے مالک کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر جب غلط کاری لگی ہے تو اسے سزا ہو جاتی ہے، قید کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ 10 سال، کتنے سال جی؟ 10 سال۔ کتنے سال جی؟ 10 سال۔ کتنا آسان ہے، 10 سال ایسے ہی گزر گئے، ایسے ہی گزر جاتے ہیں 10 سال۔ 17 سال کا ہے، اور 10 سال وہ اور 2 سال 44 کے گھر، تو کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 29 سال۔ 10 سے 12 سال کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس نے مصیبتوں کا سامنا کیا، جس میں اس نے مشکلات کا سامنا کیا، اس نے اپنے اوپر وہ واقعات ہوتے ہوئے دیکھے جو اس کی سوچ و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج کسی نے 4 پڑھا ہو نا، بڑا چوڑا بھی ہوتا ہے کہ میری باما میرے نال ہے۔ ہاللیلویا!
تو اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ مشکلوں کا سفر شروع ہو گیا. لیکن اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک بات اس کے ذہن کے اندر جو اس کے باپ نے فیڈ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لشکروں کا خدا تجھے کبھی نہ چھوڑے گا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تیرے ماں باپ، تیرے ناطے دار، تیرے رشتے دار تجھے سب چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، مگر تیرا خدا جس نے تجھے بنایا ہے، جس کی شبیہ پر تو بنا ہے، جس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کا دم تیرے نتنوں کے اندر ہے، وہ تجھے نہ چھوڑے گا. سب چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر استشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو ماں باپ اس دور کے اندر اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. آج ذرا ماڈرن دور ہے، بچوں کو اس دور سے ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں کہ اللہ تو کارٹون دے، فیس بک یوز کر، واٹس ایپ یوز کر، بڑا کچھ کر. لیکن وہ باتیں ہم نہیں بتاتے. لیکن یعقوب نے یوسف کو بتائی ہوئی تھی، تبھی اس نے سارے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک بات پر خدا پر بھروسہ رکھا، خدا پر آس رکھی، خدا پر امید رکھی. آج جب ہم پر بیماری آتی ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے لبوں پر کیا ہوتا ہے؟ جی اب ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، ہوں میں نہیں بچنا، میرا آخری ٹائم آ گیا، انج کر لو، اسے بن دو، اے کر لو، او کر لو. آؤ ابا جی، آؤ ماں جی، آؤ بہن جی، تمہیں فلانے پاس صاحب کو لے کے جانے ہیں، دعا بھی کروا لینے ہیں. لیکن پھر اندر دل میں خدا پر اس طور پر ایمان رہی ہے، کسی اچھے ہاسپٹل کی دفعہ ہو گئی، فلانے ڈاکٹر کو ہو رہی ہے، ٹیسٹ کروا لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب گھر کے اندر کوئی غربت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر خدا نہ کرے، خدا معاف کرے نہ کرے، اگر کسی کا میٹر کٹ جاتا ہے، بجلی کا، گیس کا، کوئی بھی پانی کٹ جاتا ہے، تو گھر میں غربت ہے، پیسے نہ ہو، تو ہم آس رکھنے کی بجائے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کشف والے لبنے. کس بندے کو پتا ہوگا کشف والے کا؟ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بینک لون کی طرف جاتے ہیں، کسی کی طرف قرضہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. تو کیا لکھا ہے بائبل میں؟ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل رکھتا ہے، لیکن جو زندگیاں خدا پر توکل رکھتی ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی. ہاللیلویہ. تو بہت سے مسائل ہیں جو جن میں سے ہمیں گزرنا ہے اور ہمیں گزرنا بھی ہوگا. ایماندار کی زندگی، غور سے سنیے گا، آسان نہیں ہے. ایماندار کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے رات کو سوچا اور صبح آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی ٹیبل کے اوپر آ جائے گا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور بہت سی مشکلوں میں سے گزرنا بھی پڑے گا. ایسے نہیں داؤد کہتا ہے کہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہی کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. اسے پتا ہے مجھے گزرنا بھی پڑے گا. آج جس دور کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمیں ہر حالات کا سامنا کرنا ہے. اور اس دور کے اندر تو بیلوں اور برچھیوں نیزوں کے ساتھ مقابلے ہوتے تھے، لیکن آج تو ان طاقتوں کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ہمیں صرف اگر ہمارے پاس روح ہے تو ہم اسے پرکھ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. نہیں تو ہم مکے ہی کھاتے رہیں گے، ہم ٹھیڈے ہی کھاتے رہیں گے. لیکن یوسف کا ایمان خدا پر تھا، اس کا توکل خدا پر تھا. اس نے 12 سے 13 سال مصیبت کے اندر گزارے. نو عمری کے اندر جب اس پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، تو اس نے بالکل خدا پر آس نہیں چھوڑی. اور جب ہمارے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم خدا کی نگاہ میں نہیں ہیں، شاید ہمیں خدا نے چنا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی بار ہم اپنے آپ سے سوال کرتے رہتے باتیں کرتے رہتے، کرایتے ہی مر جانا، غریب سا غریب ہی مر جانا. اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ خدا ساڈا پیار بھی نہیں شاید کرتا. لیکن یوسف نے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کسی بات میں بھی اس نے یہ نہیں، کسی موقع پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا. حالانکہ جب اس کے بھائیوں نے اسے مارا تو اس نے اس کے منہ سے ذرا بھی گلا شکوہ نہیں کیا. موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر کنویں کے اندر پڑا ہے، اس نے نہیں کہا کہ میرا خدا مجھے بھول گیا. اس نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ میں مصریوں کے ہاتھوں بیچا جا چکا ہوں اور ہر بڑھتا ہوا قدم اونٹوں کا مجھے میرے گھر سے اور میرے باپ سے مجھے دور لے جا رہا ہے. تو میرے ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا، مجھے میرا خدا بھی چھوڑ دے گا. اس نے بالکل نہیں کہا. پوتیفور کے گھر کے اندر خدا کے خوف، خدا کی تابعداری کے مطابق وہ کام کر رہا ہے اور خدا نے اس کے ہاتھ میں برکت بھی دی ہے. لیکن غلط کاری کے سبب سے جب اسے سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا،
اس نے بالکل نہیں کہا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا مجھے بھول گیا ہے۔ 10 سال وہ قید میں رہا، خدا مجھے بھول گیا ہے، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے بالکل نہیں سوچا، اس نے صبر کیا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا، جب خدا نے اپنے بندے کا صبر دیکھا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ اسے سر بلند اتنا کیا کہ ایک وقت تھا کہ چند لوگ اسے بیڑیوں سے باندھ کر مصر کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ میں جب تالمود کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر اس کی تھوڑی سی تفسیر میں نے پڑھی، وہاں پر لکھا ہے کہ جب اسے لے کر جا رہے تھے تو یہ بڑا بیمار ہو گیا، رو رو کر اس قدر بیمار ہو گیا کہ جیسے بندہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اسماعیلی کہتے ہیں کہ آؤ واپس، اس کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اسے لے لے، اسے لے لے، یہ مر جائے گا۔ لیکن کچھ نے بیچ میں سے کہا کہ اب کچھ ہی دنوں کا یا کچھ ہی مہینوں کا سفر رہ گیا ہے، مصر آنے والا ہے، تو ہم اسے وہاں پر پورے داموں سے ہی بیچ دیں گے، ہم نفع نقصان تو نہیں نہ کریں گے۔ تو اس نے بڑا صبر کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے پھر اسے اتنا سربلند کیا، اتنا سربلند کیا کہ یہ مصر کا حاکم بن گیا، فرعون کی دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اور وہاں پر اب فرعون کیا اس کے ساتھ کہتا ہے، جب اسے بادشاہ بنا دیا تو فرعون کہتا ہے کہ اب 4000 مرد اس کے پیچھے اور 6000 مرد اس کے آگے، اور سینٹر میں اس کی بگھی ہوگی، اور پورے مصر کا اس کا دورہ کرے گا۔ اور وہ اپنے حالات کو دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ واہ خداوند، تو مسکین کو، تو غریب کو، تو لاچار کو بھورے سے لیتا اور بادشاہوں کے تختوں پر بٹھا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک وقت تھا کہ چند لوگ ہیں جو اسے جانتے بھی نہیں ہیں، اسے بیڑیوں سے باندھ کر اسے مصر کی جانب لے کر جا رہے ہیں، غلامی کی حالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو ہزاروں کی تعداد اسے دیکھ رہی ہے کہ اب یہ بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کئی مرتبہ ہمیں کوئی جان نہیں رہا ہوتا، ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا، ہم مشکلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، طوفانوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اگر کوئی چیز سونپی گئی ہے، چرچ کی طرف سے کوئی خدمت سونپی گئی ہے، تو ہمیں بالکل کوئی نہیں جان رہا ہوتا، ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم طوفانوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم حالات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم سر بلند ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پوری دنیا دیکھتی ہے۔ پاسٹر انور فضل کو کون جانتا ہے یہاں پر؟ ہاللیلویہ، ہم سب کوئی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو ماضی کے حالات ہیں اسے شاید کوئی بھی نہ جانتا ہوگا۔ ہمارے سینئر بھائی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، باجی روپی جانتے ہیں، یہ اکثر بتاتے ہوتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان سے پیسے لے کر دعائیں کروایا کرتے تھے، جگہ کے لیے یا سڑک کے لیے، بہت کچھ، بہت ہی یعنی کہ غریب تھے، لیکن حالات سے وہ لڑتے رہے، فیس کرتے رہے، ہر بات کو انہوں نے فیس کیا۔ اس وقت اسے چند لوگ جانتے تھے، آج اسے پوری دنیا جانتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب وقت پورا ہو گیا تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات جس طرح کے مرضی ہو، مشکلیں جتنی مرضی ہیں، طوفان جتنے مرضی سامنے آ جائے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ایک بات ضرور ہونی چاہیے، ایک بات کی امید ہونی چاہیے، اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ گاتے تو ہیں جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ جنگ کدی لیکن یہ لوگ چرچوں باہر جانے ہیں۔ جب ہم چرچ سے باہر جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف بھائی بڑی مشکل ہے، گانا آسان ہے، جب مسا آتا ہے تو جھومنا بڑا ایزی ہے، لیکن جب حالات سامنے آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب داؤد کے سامنے شیر آیا تو وہ بھاگا نہیں بھاگا، ریچھ ہے وہ بھاگا نہیں بھاگا، اس کے اندر خدا ہے۔ تو آج صرف چرچ آنا ہی کافی نہیں، اندر خدا کو لینا ضروری ہے۔ چرچ خدا صرف چرچ کے اندر ہی نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے خدا آپ کے اندر ہوگا۔ تو جب خدا اندر ہوگا تو ایمان پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا تو آپ کی آسیں جو ہیں وہ مرجھائیں گی نہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے ایک وقت آئے گا کہ خدا سر بلند کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بائبل کے اندر بڑے ایسے سورما گزرے ہیں، داؤد کو دیکھ لیں، موسیٰ کو دیکھ لیں، اسٹارٹ میں ان کی لائف دیکھ لیں، بڑی ٹف ہے، لیکن جب اس کا اختتام ہو جاتا ہے، خدا بلیس کر دیتا ہے، تو پھر لوگ اسے کہاں پر دیکھتے ہیں؟
ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، نیچے برے حالات ان کے نظر آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ہم انہیں ایسے دیکھتے ہیں. کیوں ایسے دیکھتے ہیں بھائی؟ کیا خاصیت ہے؟ ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کا خدا ان کے ساتھ اور ان کے اندر ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خدا کو اپنے اندر لے. جب تک خدا اندر نہیں نا، آپ اپنی بیماریوں سے شفا نہیں پا سکتے. آپ کا ایمان آپ کے خدا پر نہیں ہے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے. آپ غریب تھے، آپ غریبی مر جائیں گے. آپ کے ساتھ خدا نہیں ہے تو سمجھ لے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں کر پائے گا. وہ شیروں کے منہوں کو بند کر دے گا. ہاللیلویا. وہ فوجوں کے منہوں کو بند کر دے گا، ان کی تلواروں کو توڑ دے گا، وہ طوفانوں کے رخوں کو موڑ دے گا. خدا قدرت والا خدا ہے. آمین جی. تو آج سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند پر ہے. تو صبر سے خداوند پر آس رکھ، وہی وقت مقررہ پر تجھے سر بلند کرے گا. کتنا کرے گا اس کا کوئی بائبل کے اندر وہ اس کی بتایا نہیں گیا. لیکن جتنے سورما گزرے ہیں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں، بڑا خدا نے سر بلند کیا. اتنا کیا کہ پیچھے ان کی پشتیں بھی کھاتی رہی ہیں اور ان کا نام آج تک بائبل مقدس کے اندر موجود ہے. ہاللیلویا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سر بلند کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ختم ہی نہ ہو، ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت کا سبب بنے، تو ضرور ہے کہ اپنے خدا پر ایمان رکھیے، خدا پر آس رکھیے، خدا پر توکل کیجیے، خدا کو اندر رکھیے، خدا کو برکت. اسلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو